السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ایک دن غصے میں آ کر بھابھی کو زندہ جلا دیا۔ اس واقعے سے میں شدید خوف زدہ ہو گئی۔ بھائی نے چند مہینوں بعد دوسری شادی کر لی اور پھر اس لڑکی نے اپنے بھائی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ لیکن شادی کے بعد جب میں بھائی کے پاس واپس آئی تو گھر سے باہر ہی بھائی کی چیخوں بلند ہو رہی تھیں۔ اندر آ کر دیکھا تو سامنے بھائی۔ میں اس وقت کمرے میں موجود تھی، یہ رات کا وقت تھا۔ میں، بھائی اور بھابھی اس وقت گھر میں تھے۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، اس لیے گھر میں صرف ہم تین لوگوں کی رہائش ہے۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھی کہ روز کی طرح بھائی اور بھابھی کی تو میں شروع ہو چکی ہے۔ لیکن جب یہ چیخیں دردناک آوازوں میں بدلنے لگیں تو میرا پورا وجود کانپنے لگا، اور اگلے ہی لمحے کمرے سے میں باہر موجود تھی۔ بھائی اور بھابھی کسی بات پر انتہائی زوروں شوروں سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ بھابھی بری طرح رونے لگ گئی اور بھائی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی، لیکن بھائی کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھابھی کو انہوں نے بالوں سے کھینچ کر کچن میں گھسیٹا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کی پہلی ہی لڑائی تھی، ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں اکثر ان کے گھروں میں بھی ہوتی رہتی تھی، اور ایسی چھوٹی موٹی لڑائی اکثر کچن درمیان ہوتی رہی، کیونکہ وجہ یہ نہیں تھی کہ بھابھی میں کوئی خرابی تھی، بلکہ وجہ بھائی کا جان کا غصہ تھا۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا، یہاں تک کہ وہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ بھابھی بہت صابرین تھی، ہر ممکن حد تک ان کے ساتھ صبر شکر سے زندگی گزار رہی تھی۔ یتیم تھی، اس لیے گھر چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی۔ میں اکثر انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ انہیں دکھ نہ دیا کریں، کل کو آپ کی بیٹی یا بہن کو بھی ایسا ہی دکھ ملے گا تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے، اور میں آئندہ توبہ کرتی کہ انہیں کبھی سمجھانے بھی نہ بیٹھوں۔ نہ جانے کیوں وہ کیوں ایسے ہو گئے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا وہ اسی طرح ہر چیز پر انتہائی شدید رد عمل دیا کرتے تھے۔ آج بھی نہ جانے کس بات پر بھابھی رو رو کر ان سے معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن وہ کسی طور پر انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو بھائی نے خون خوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر فوراً سے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ کہنے لگے، رابعہ تم ایسی کوشش بھی نہ کرنا، ہمارے درمیان بالکل مت آنا۔ آج فیصلہ ہو جائے گا، یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے کچن سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اب میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا کہ آپ نہ جانے کیا وہ انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ مجھے بھابھی پر بھی بے انتہا رحم آنے لگا اور میں بار بار کچن کا دروازہ زور زور سے بجا کر انہیں روکنے لگی۔ بھائی جان کچھ بھی ایسا ویسا مت کیجیے گا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی چاقو چھری اٹھا کر کہیں انہیں گھونپ نہ دے، لیکن میری توقع کے برعکس انہوں نے بھابھی کے دوپٹے کو آگ لگا کر انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی۔ آگ کے جھولے مجھے ٹرانسپیرنٹ دروازے سے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میری سانس گھٹنے لگی اور میں زور زور سے اونچی آواز میں رونے لگی، یہاں تک کہ میں نے بھائی کو قسمیں دے دیں کہ بھائی ایسا نہ کریں، بھابھی کو بچا لیں، انہیں معاف کر دیں۔ لیکن وہ بالکل بھی باز نہ آئے اور انہوں نے دروازہ نہ کھولا، نہ بھابھی کے اوپر پانی ڈالا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح جل گئیں اور ان کے جسم کا 80% حصہ بالکل جل کر راکھ ہو گیا۔ ان کی چیخیں گھٹ گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔
تب کہیں جا کر انہوں نے کچن کا دروازہ کھولا اور مجھے وہاں بلند آواز سے روتے ہوئے دیکھ کر ٹھہر سے گئے۔ ان کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا غصہ بھابھی کو جلا کر ابھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو۔ انہوں نے مجھے کہا، رابعہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، سمجھی تم؟ اور ان کی بات سن کر میں تو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ فوراً سے اپنے کمرے میں سے چلی آئی تھی۔ اتنی بھی ہمت پیدا نہ کی کہ میں خود جا کر بھابھی کو پوچھ لوں یا انہیں کم از کم موت کے وقت پانی ہی پلا دوں، نزاع کے وقت انہیں کلمہ ہی پڑھا دوں۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ خود کو کمرے میں بند کر لیا، یہاں تک کہ ساری رات میں نے خوف میں گزار دی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ بھابھی کے بعد اب میری باری ہے، اور بھائی کو ذرا سا بھی غصہ آئے گا تو وہ مجھے زندہ جلا دیں گے۔ مجھے رہ رہ کر بھابھی کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ اب زندہ بھی ہوگی کہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ یتیم تھی، انہیں ان کے خالہ نے پال پوس کر بڑا کیا اور میرے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ شادی کے 8 مہینے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور دروازہ کھول کر باہر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھائی نے بھابھی کو کفن بھی پہنا دیا اور باہر بہت سے محلے کے لوگ جمع تھے۔ بھائی رو رو کر سب کو بتا رہے تھے کہ رات کو کچن میں گیس کی لائن پھٹنے کے دوران سے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، ابھی صبح ہی اسے ہسپتال سے گھر لائے ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بیٹھ کر زاروں کا تار رونے لگی کہ بھائی نے کس قدر صفاکی سے اپنا جرم چھپا لیا، اور میں یہ سارا جرم تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں بے بس ہو گئی۔ میں نے ایک انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا اور اس پر چپ چاپ رہی تھی۔ اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی نے مجھے اس قدر ڈرا دھمکا دیا کہ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں کسی کو سچ بتا سکوں، یہاں تک کہ بھابھی کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی اور گھر میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ میرے والدین جب میں 16 برس کی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امی تو بہت زیادہ چھوٹی عمر میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی اور اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، اور بھائی کے ساتھ نہ جانے ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصہ کیا کرتے تھے، اور غصے میں کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرتے، جیسے آج انہوں نے بھابھی کو ذرا سی بات پر غصہ کیا اور یہاں تک کہ انہیں زندہ ہی جلا دیا۔ یہ گناہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے۔ بھائی بالکل خاموش ہو کر رہ گئے، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرتے نہ میں ان سے کوئی بات کرتی۔ گھر میں ویرانی اور سناٹے نے اپنے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ بھابھی کے ہونے سے تو تھوڑی بہت رونق محسوس ہوتی، وہ بھی اب نہیں تھی۔ ایک دن میں نے بھائی سے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی کہ گھر میں بہت زیادہ بور ہوتی ہوں، گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی بھائی ہتے سے اکھڑ گئے اور کہنے لگے، رابعہ مجھے غصہ مت دلاؤ، ایسی کوئی بھی بات نہ کرو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، چنانچہ چپ چاپ گھر میں بیٹھی رہو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، باہر جانے کا نام بھی مت لینا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس دن کے بعد میں نے چپ سادھ لی کہ اب بھائی سے کبھی کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی، بھائی صبح سویرے آفس چلے جاتے اور پھر شام کو جب گھر واپس آتے تو میں کھانا کھا کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔
دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ایک دن بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگے رابعہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، رشتے والے آئیں گے اور میرے بارے میں تم سے کوئی سوال کریں گے، تم انہیں سب ٹھیک ہے سے بتا دینا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف جس نظروں سے دیکھا تھا میں ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی کہ وہ اصل میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کا اشارہ پہلے بیوی کے مرنے کی طرف تھا۔ میں نے سر ہلایا اور کمرے میں آ کر نہ جانے کیوں میرے آنسو بہنے لگے، کیونکہ بھائی صرف 3 مہینے کے بعد ہی دوسری بیوی کی تلاش میں نکل پڑے تھے، جبکہ پہلی بیوی کے وہ گناہ گار ہیں۔ میں ایک بار پھر سے آنے والی لڑکی کی قسمت پر رونے لگ گئی تھی کہ نہ جانے اب کون بھائی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو وہی کرنا۔ میں ایک ظلم پر چپ ہو گئی ہوں اور کسی اور کو نہیں بتایا، بوجھ اپنے لیے لے کر دل پر گھوم پھر رہی ہوں۔ اب میں مزید ظلم نہیں دیکھ سکتی، برداشت کر سکتی، چنانچہ تو سب کی حفاظت فرما، میرے بھائی کو ہی ہدایت دے دے۔ میرے بھائی نے جیسا مجھ سے کہا تھا میں نے آنے والوں کو ویسا ہی بتا دیا کہ مجھے اپنی جان کا بھی ڈر تھا، میرے والدین بھی نہیں تھے کہ جن کی بنا پر میں سچ کا ساتھ دے سکوں، اس لیے میں مجبور ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد سے ہر پل میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور اس بار کچھ بھی غلط نہ ہو۔ میرے ہونے والی بھابھی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، خوبصورت تھی اور ان کے والدین بھی حیات تھے۔ وہ مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جسے سن کر مجھے یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا تم بہت کم عمر اور خوبصورت ہو، چنانچہ میں تمہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کر چکی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے اچھا بھی لگا تھا اور لیکن ان کے لیے برا بھی لگ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچ رہی ہیں اور میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہیں کچھ بھی سچ نہیں بتا رہی ہوں۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگ گئی کہ کیا ہوا تمہیں، کوئی بات اتنی بری لگ گئی ہے؟ میں نے انہیں بتایا نہیں، میں پہلی بار کسی نے اس قدر اپنیت سے مجھے میرے بارے میں بتایا ہے، پوچھا ہے، میرے بارے میں سوچا ہے، تو مجھے رونا ہی آ گیا۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا آج سے تم میری بالکل چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی بھابھی بھی بنانا چاہتی ہوں۔ میں آج ہی اپنے والدین سے بات کرتی ہوں، تمہارے بھائی سے بھی بات کرتی ہوں کہ ہماری شادی کے ساتھ ساتھ تمہاری شادی بھی ہو جائے، یوں گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میرے ہونے والی بھابھی جن کا نام بسمہ تھا، انہوں نے میرے رشتے کی بات چلائی۔ یوں ان کے بھائی نے بھی ان کی بات مان لی، کہنے لگے آپی نے میرے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا اور مجھے رابعہ بہت زیادہ پسند آئی۔ بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور ویسے بھی وہ کب تک میرا ہی بوجھ اٹھاتے، ایک نہ ایک دن تو مجھے ویسے بھی شادی کر ہی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اشعر کے ساتھ ان کی گھر پر آ گئی۔ بھابھی رخصت ہو کر میرے گھر پر آ گئی۔ یوں دونوں گھرانوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ البتہ مجھے اپنی رخصتی کے وقت اپنی بھابھی پر بہت زیادہ یاد آئی، جو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور جو اپنے اخلاق سے میرا دل بہت پہلے جیت چکی تھی۔ بھائی کی قسمت بہت اچھی تھی کہ انہیں دونوں بار ہیرا ملا تھا۔ انہوں نے پہلی بار قدر نہ کی۔ میرے دل سے ایک دعا تھی کہ وہ دوسرے ہیرے کی قدر کر لیں۔ بسمہ بھابھی نے بھی اچھی طرح سے گھر سنبھال لیا اور بالکل سگھڑ بہو کی طرح انہوں نے ہمارے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بھائی کی ذمہ داری بھی اچھی طرح نبھانے کی کوشش کی۔ شادی کے بعد 2-3 بار جب میں ان سے ملنے اپنے میکے گئی تب انہیں خوش دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ اللہ نے بھائی کو ہدایت دے دی ہے اور بسمہ
بھابھی کے ساتھ ان کا سلوک نعیمہ بھابھی کے جیسا نہیں ہے۔ یہ انہیں خوش رکھا ہوا ہے اور ان کے چہرے پر سے دکھائی بھی دے رہا تھا۔ ویسے ہماری شادی کو بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اشعر بہت اچھے انسان تھے، ان کے گھر والوں کی تربیت ان کے انداز و اطوار سے واضح طور پر جھلکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ خوش تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے بسمہ بھابھی کی بہت زیادہ فکر ہوتی۔ بھائی کے مزاج کی کچھ خبر نہ تھی کہ کب ان کا مزاج گرم ہو جائے اور کب وہ ہنس مکھ انسان سے درندے بن جائے۔ یہی ڈر میرے دل میں بھی ہر وقت لگا رہتا تھا۔ 1 2 بار تو اشر نے مجھ سے پوچھ لیا کہ رابعہ، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم ہر وقت مجھے ٹینشن میں نظر کیوں آتی ہو؟ صحیح معنوں میں میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دوں گی اور بسمہ بھابھی کی حفاظت کرنے والا اللہ موجود ہے، تو مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے چہرے پر خوشی دکھائی دیتی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا یہ صرف میری خام خیالی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ بھائی سب سے پہلے بسمہ بھابھی کا اعتماد جیتنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح یقین ہو گیا کہ بسمہ بھابھی ایک بہت اچھی انسان ہے، بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے، تو انہوں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں ایک دن یوں ہی بھائی سے ملنے کی خاطر اپنے میکے میں آئی، تو گھر سے باہر ہی مجھے بھائی کی چیخنے کی زور زور سے آوازیں آ رہی۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے بسمہ بھابھی کی گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اپنی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن بھائی کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ بالکل وہی منظر تھا میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا جو نعیمہ بھابھی اور بھائی کے درمیان میں نے 3 4 مہینے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ بسمہ بھابھی بھائی کے پاؤں پڑ کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن بھائی کسی طور پر راضی نہ تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے جیسے ہی بسمہ بھابھی کو گھسیٹا اور آگ لگانے کی کوشش کی، تو بسمہ بھابھی نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے فوراً سے وہاں سے موجود پانی کے ٹب میں خود کو گرا لیا اور آگ بجھتے ہی فوراً سے بھاگنے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بھائی کو شدید طیش آ گیا۔ ان کے ہاتھ میں موجود مٹی کا تیل نے آگ پکڑ لی تھی اور ان کا ہاتھ جھلس گیا، اور ان دونوں کو میری آمد کا اندازہ نہ ہوا، چنانچہ وہ میری طرف سے بے خبر تھے۔ پر میں وہیں کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کا سینے پر ہاتھ رکھے، آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہی منظر ایک بار پھر دیکھنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ لیکن بسمہ بھابھی نعیمہ بھابھی کی طرح نہیں تھی۔ انہوں نے ہر ممکن طور پر اپنا دفاع کیا اور فوراً سے کچن کو کنڈی لگا کر وہاں موجود فون اٹھا کر اپنے بھائی کو بلانے لگی کہ اشر جلدی آ جاؤ، اسود بالکل پاگل ہو رہا ہے، اس کا یہ روب میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس نے مجھے جلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت میں نے اسے کچن میں بند کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی جیسے اس نے فون بند کیا، میری طرف دیکھا تو بے تحاشا رونے لگی، میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی رابعہ یہ اسود کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی، کبھی مجھے اس طرح برتاؤ نہیں کیا، اور آج انہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ کہتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی، یہاں تک کہ بھائی نے کچن کا دروازہ اپنی پوری طاقت لگا کر توڑ دیا اور باہر نکل کر جیسے ہی بسمہ بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر لیا تھا اور کہنے لگ گئی تھی کہ اب میں دوبارہ وہی سب کچھ نہیں دیکھ سکتی جو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ چھوڑیں بھابھی کو، اب میں آپ کو مزید کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ سے بھابھی کے بال چھڑانے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں اچھل کر دور جا کر گری۔ میرے سر کسی کے قدموں سے جا ٹکرایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں اشعر پولیس کے ساتھ موجود کھڑا تھا۔
بھائی نے جب سب دیکھا تو انتہائی گھبرا گئے اور پولیس سے کہنے لگے انسپکٹر صاحب میری بیوی کو گرفتار کر لیں، اس نے مجھ پر تشدد کیا ہے اور مجھے جلانے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ بسمہ بھابھی رو رو کر کہنے لگی ایسا نہیں ہے، میں نے انہیں جو کچھ کیا بھی نہیں تھا، انہوں نے مجھے جلانے کی کوشش کی، میں تو صرف اپنا دفاع کیا۔ یہ کہتے انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی اس بات کی گواہ میری نند بھی ہے۔ رابعہ بتاؤ نا، تم تو یہیں پر موجود تھی، تم نے خود کو سب کچھ الگ کر تو لیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور چپ نہ رہوں، گواہی دوں۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کھولتی بھائی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہنے لگے رابعہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہے، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ کس قسم کے کردار کی مالک ہے۔ جب مجھے اس کے کردار کے بارے میں پتہ چلا تو یہ مجھے الٹا مجھے ہی موت کے منہ میں دھکا دینے لگی۔ انسپکٹر صاحب آپ انصاف کیجئے، یہ کہتے ہی بھائی نے میری طرف ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب اگر تم نے سب کو سچ بتا دیا تو میں تمہاری جان لینے سے دوریغ نہیں کروں گا اور یہ بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ جبکہ میں نے جیسے ہی اشر کی طرف دیکھا وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا رابعہ جو تم کچھ بھی ہے وہ سب کچھ سچ ہے، وہ بیان کرو، یہ مت سوچو کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ میری بھابھی ہے، بس انسانیت کا ساتھ دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں زاروں کا تار رونے لگ گئی۔ ہر طرف سے مجھ پر پریشر تھا، بھائی الگ کہہ رہے تھے کہ تم سچ بتاؤ، بسمہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم گواہی دو، اور اشر بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں سچائی کا ساتھ دینا ہے، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سب سنتے ہی میرے دل و دماغ پر بری طرح اثر ہوا اور مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی، یہاں تک کہ میرا سر چکرا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو میری طرف بڑھنے والی میرے بھائی موجود تھا۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں، میں بہت زیادہ پریشر ہو گئی، برین ہیمریج کا شکار ہو گئی اور پورے 3 دن ہاسپٹل میں رہی۔ ہوش میں رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ہاسپٹل میں خود کو تنہا پایا۔ نرس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے، اس وقت وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اور ایک بار پھر سے میں بری طرح سے بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے نرس سے کہا کہ میرے شوہر کو بلا دے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بھائی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے اشر کو فون کر دیا کہ ورنہ بھانج نے وہاں سٹاف کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس کے شوہر کو آنے نہ دیا جائے اور نہ ہی اس کی بھابھی کو، اس کا اٹینڈنٹ صرف میں ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میری منتوں ترلوں کے بعد نرس نے میرے شوہر کو بلا لیا، وہ مجھ سے ملنے آئے، ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا رابعہ اگر تم گواہی دے دیتی اور پریشر نہ لے دیتی، صرف اللہ کو حاضر ناظر جان لیتی تو آج ہم سب پر مقدمہ نہ چل رہا ہوتا۔ پولیس نے ایف آئی آر نہ صرف تمہارے بھائی کے خلاف بلکہ میری بہن کے خلاف بھی درج کر دی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم ہوش کے ناخن لو، سچ اور حق کا ساتھ دو، ورنہ پھر یہ کہہ کر وہ رک گئے اور میں کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے ورنہ آپ کیا کریں گے؟ مجھے ان کی باتوں سے بے تحاشا خوف آنے لگا، ڈر لگنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر تم نے میری بہن کے حق میں گواہی نہیں دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے پاس ہی رہنا، اگر تمہیں اس کی سائیڈ ہی لینی ہے۔ بسمہ مجھے یہ بھی بتا رہی تھی کہ تم ان کی لڑائی کے دوران اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں دوبارہ ظلم نہیں کرنے دوں گی، یعنی حقیقت کچھ اور بھی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، سچ چھپایا گیا ہے اور اسے صرف تم ہی جانتی ہو۔ ہم تمہیں سب کچھ معاف کر دیں گے، بس تم بسمہ کے حق میں گواہی دو اور اپنے بھائی کے خلاف سب کچھ سچ پولیس والوں کو بتا دو کہ انہوں نے بسمہ کے علاوہ کن کن کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے۔ یاد رہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میرے دل میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکے بھی نہیں اور الٹے قدموں چلے گئے۔ میں ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگ گئی تھی۔
نرس نے مجھے منع کر دیا کہ آپ کو دوبارہ سے برین ہیمریج کروانا ہے کیا، اگلی بار آپ زندہ بھی نہیں بچیں گے۔ میں نے اسی انداز میں روتے ہوئے کہا کہ میرا زندہ رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ جب بہت سارے رشتے آپ کو پریشرائز کریں تو پھر انسان کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی اسی صورتحال سے گزر رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسم سے سانسوں کا ناطہ ٹوٹ جائے گا اور تب ہی میں سکون پاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں دوبارہ وہی پلنگ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور بھائی نے اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں بے پناہ فروٹ اور بسکٹ وغیرہ تھے، وہ میرے لیے لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، بس ٹھیک ہو جائے تو تم سب کچھ ٹھیک کر دینا۔ اس سے پہلے کہ میں نے کوئی جواب دیتی، اسی دوران کمرے میں پولیس کے ساتھ اشر اور بسمہ داخل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دور پرے کے ایک ماموں بھی تھے جو بیرون ملک رہائش پذیر تھے۔ وہ امی کے بہت زیادہ قریب تھے، اس لیے اکثر ہمارا فون پر پوچھا کرتے تھے، لیکن انہیں وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پولیس نے آگے بڑھ کر پوچھا، رابعہ اب آپ صحت مند نظر آ رہی ہیں۔ ہم آپ سے دوبارہ پوچھنے آئے ہیں کہ اس دن آپ نے کیا منظر دیکھا۔ آپ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے سب وہ منظر بیان کر دیں جو آپ نے دیکھا، نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف۔ میری آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو ابھرنے لگے اور میں نے شکوہ کناں نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں کہا کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ظلم کو چھپا چھپا کر تھک ہار گئی ہوں اور اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بھی زندگی ہے، میرا گھر داؤ پر لگ رہا ہے، مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ ہیں، آپ کو کھونے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں اسی چیز کا ساتھ دوں گی جو حق پر ہے، جو انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کی انسپیکٹر صاحب سے کہا کہ وہ انسپیکٹر صاحب اس دن میں نے جو کچھ دیکھا اس کے مطابق تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی بسمہ پر تشدد کر رہے ہیں۔ میری بات سنتے ہی بھائی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اگلے لمحے میرا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہی اگلے ہی لمحے سب پر سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ اصل قصوروار کون ہے۔ ان کے جارحانہ انداز نے سب پر سارا کچھ واضح کر دیا سچ کو۔ اب مجھ سے مزید رہا نہ گیا، میں نے پولیس سے کہہ دیا، انسپیکٹر صاحب 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو زندہ جلا دیا۔ میں یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا، انہوں نے مجھے ہراساں کیے رکھا، تم کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی ورنہ تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا۔ اس لیے بسمہ بھابھی اور ان کے گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی اور دل ہی دل میں گھٹتی رہ گئی۔ لیکن اب میری زندگی کا سوال ہے، میں اب اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس انسان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں نے بچپن سے اس شخص کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ بسمہ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگیں، رابعہ آج تم نے ہم سب کا دل جیت لیا ہے اور اپنی زندگی بھی بچا لی ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، تم ہمارے ساتھ رہو گے کیونکہ تم نے حق کا ساتھ دیا اور سچ اگل کر میری زندگی بھی بچا لی ہے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر میرے بھائی کو ہتھکڑیاں لگا دیں اور کہنے لگے، اب آپ پر کیس چلے گا اور عدالتوں کے دھکے کھائیں گے، اس کے بعد آپ کو سزا ہوگی۔ ویسے بھی آپ کے خلاف آپ کی بہن نے گواہی دی ہے، یہ کیس بہت مضبوط ہے، پھانسی کی سزا کے امیدوار ہیں۔ پولیس آ چکی تھی، بھائی کو ہتھ کڑی لگ چکی تھی۔ اس دوران میرے ماموں آگے آئے، انہوں نے بھائی کو تھپڑ سی دیا، کہنے لگے، اسود یہ تم نے کیا کر دیا، تم اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل دیے۔ میری بہن کو بھی تمہارے باپ نے دے مارا تھا اور اسے زندہ جلا دیا۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی اصل قصوروار میرے والد صاحب تھے جنہوں نے میری والدہ کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ماموں کہنے لگے، انہوں نے تمہارے دل و دماغ میں خناس بھرا ہوگا کہ تمہاری ماں کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ پاک باز تھی، با کردار تھی، کھوٹ تمہارے باپ کے کردار میں تھا۔ لیکن تم وہاں اب بھی وہی سب کچھ کر رہے ہو جو تمہیں سکھایا گیا ہے، تمہارے باپ سے یہی امید تھی۔
اس نے ایک نسل برباد کی۔ یہ کہتے انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ اپنی ماں کے حق میں بہت ساری دعائیں کیا کرو، اشر کے ساتھ خوش رہنا، اسے کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹیاں ہمیشہ گھر سنبھال لیتی ہیں اور کبھی بھی والدین ان کا سر نہیں جھکاتی۔ جس طرح میری بہن اس دنیا سے چلی گئی لیکن کبھی کسی کو حقیقت پتہ نہ چل سکی، یہاں تک کہ تمہارے والد صاحب اپنی آخری وقت پر یہ ساری حقیقت خود مجھے بتا کر گئے ہیں۔ یہ راز کافی عرصے سے میرے سینے میں دفن تھا، میں کسی کو بتا نہ سکا، لیکن آج مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ بس اب تم زندگی پر توجہ دینا، اپنی پر۔ اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے۔ بھائی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ اب ان کی سزائے موت ہی تھی۔ پولیس نے بتا دیا کہ وہ کیس بہت مضبوط ہے، اور اب میں اور کمرے میں اشر رہ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، تمہیں طلاق کی دی گئی دھمکی جعلی تھی، اس لیے دی تھی تاکہ تم حق کا ساتھ دو۔ مجھے پتہ ہے تم دل کی بہت اچھی ہو، اور تم نے کون سا وہی کیا ہے جو سچ ہے اور حق ہے کہ تم میرے دھمکی پر ہی مجھے معاف کر دو گے۔ تم اب جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ اور ہمارے گھر کی رونق بنائیں، دوبارہ آ جاؤ۔ وہاں کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے باپ کی گناہ کی سزا تمہیں ملے گی، بلکہ تم نے تو ہمیں اس کے چنگل سے نجات دلائی ہے، تم ہمارے مسیحا ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، اور آج کافی عرصے بعد میرے دل میں اطمینان چھا گیا کہ میں اپنی بھابھی کے موت کے ذمہ دار کو اس کی سزا دلوا دی، چاہے وہ میرا خونی رشتہ ہی کیوں نہ تھا۔ قیامت کے دن مجھے جواب دینا تھا، اور میں نے خود کو رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔